بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسنون اذکار کے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری تیسری نشست ہوگی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جو اللہ جل شانہ کے پیارے اور بابرکت نام ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں ان کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 181 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ جل شانہ کے پیارے پیارے اور خوبصورت نام ہیں، تو لہٰذا جب تم اللہ کو پکارنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کے ان پیارے اور خوبصورت ناموں سے پکارو۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور موقع پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، چاہے تم اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، یہ سارے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کو بلانا ہو چاہے اللہ کہہ کر بلاؤ، چاہے رحمان کہہ کر بلاؤ، وہ ہر حالت میں تمہاری پکار کو سنے گا۔ اس موضوع سے متعلق مختصراً چند صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان احادیث کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے اور ان الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بے شمار برکتیں ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد بھی کیا جائے اور یاد کرنے کے بعد ان کو پڑھا بھی جائے، تو اللہ جل شانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت جالسا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المسجد، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ورجل یصلی، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھ کر جب فارغ ہوا تو اس نے ان الفاظ میں دعا مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا استعمال کیے اس نے کہا کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ یہ الفاظ آپ کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ نمودار ہو جائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، کہ اس شخص نے اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں سے جو سب سے عظمت والا نام ہے اس نام کو لے کر اس شخص نے دعا مانگی ہے، اور اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اس نام کو لے کر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور اگر ان ناموں کو لے کر اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ چاروں بڑی کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرما لیجئے، عن بریدہ رضی اللہ عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ میں دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان الفاظ کو سنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے عظمت والے ناموں کو لے کر سوال کیا ہے۔ الذی اذا دعی بہ اجابہ، یہ ایسے خوبصورت اور برکت والے نام ہیں کہ جب کوئی ان ناموں کو لے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اجابہ، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو لے کر کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آخری ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، سیدنا
سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاتون صحابیہ ہیں، ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بے شک رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، یعنی سب سے عظمت والا جو نام ہے، وہ قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وفاتحۃ آل عمران، کہ سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی 2 آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان 2 آیات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور سنن دارمی، چاروں بڑی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برکت والے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، 99 نام ہیں، اور ان کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر قرآن کریم کے بالکل ابتدائی صفحات میں یہ اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ کر ان کو یاد کر لیجئے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے پڑھنے کا معمول بھی بنائیے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہمیں ان اذکار کا، جو کہ مسنون اذکار میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، بیان کیے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بالکل صحیح احادیث سے یہ اذکار ثابت ہیں، تو ان اذکار کا ہم سب کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔